السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید کرتے ہیں آپ سب ایمان و تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے، اگر رات کے کسی حصے میں آنکھ کھل جاتی ہے سوتے ہوئے تو آپ یہ دعا پڑھیں، اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ پاک سے دنیا اور آخرت کی جو خیر اور بھلائی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا کر دے گا انشاءاللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ تو دیکھیں، سوتے وقت باوضو ہو کر اللہ کا ذکر کر کے سو جائیں، پھر اگر رات کے کسی حصے میں اٹھ کر آپ دنیا اور آخرت کی جو خیر اور بھلائی بھی اللہ سے مانگیں گے اللہ آپ کو وہی عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر دیتی ہوں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان باوضو ہو کر اللہ پاک کا ذکر کر کے رات کو سو جاتا ہے، پھر اگر رات کو کسی وقت اس کی آنکھ کھل جائے تو وہ رات کے کسی حصے میں اٹھ کر جب بھی اللہ پاک سے دنیا اور آخرت کی کوئی چیز مانگے، اللہ سے دنیا اور آخرت کی جو خیر اور بھلائی کا سوال کرتا ہے اللہ پاک اسے وہی عنایت فرما دیتا ہے۔ جس شخص کی رات کو آنکھ کھلے پھر وہ دعا کرے، نماز پڑھے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور نماز بھی قبول ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے، یہ کہے دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، پھر اگر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو نماز بھی مقبول ہوگی۔ دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس کا ترجمہ بھی سن لیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی مالک ہے اور تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر نہ کسی کو گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے، نہ نیکی کرنے کی ہمت۔ پھر یہ پڑھیں، اللہم اغفر لی، اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1154۔ باوضو سونے سے فرشتے ہمارے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان جسموں کو پاک کرو، اللہ تمہیں پاکیزگی عطا فرمائے۔ جو بندہ بھی طہارت کی حالت میں سوئے، یقیناً ایک فرشتہ اس کے ساتھ رات بسر کرتا ہے۔ جب بھی وہ شخص رات کے کسی وقت کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ اپنے بندے کو معاف فرما، یقیناً وہ باوضو سویا تھا۔ ہر روز ہر رات روزانہ تہجد کے وقت رحمت اور عنایت کے کتنے خزانے نازل کیے جاتے ہیں اور کس طرح کے فتنے بھی اتارے جاتے ہیں۔ کون ہے جو ہمیں جگائے کہ ہم نماز پڑھ کر اللہ کی رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں اور ان فتنوں سے محفوظ ہو جائیں۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جاگے، گھبرائے ہوئے بیدار ہوئے اور فرمایا، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک، آج رات کیا کیا بلائیں فتنے اترے ہیں اور ساتھ ہی رحمت اور عنایت کے کیسے خزانے نازل ہوئے ہیں۔ ان حجرے والیوں ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم کو کوئی جگانے والا ہے، ان کو کوئی بیدار کرے تاکہ وہ اٹھ کر نماز پڑھ لیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جو دل جمع کے لیے نہایت مناسب ہے، جس سے نفس اچھی طرح کچلا جاتا ہے اور بات بھی بہت بہتر طریقہ پر کہی جاتی ہے۔ سورہ مزمل کی آیت ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتی ہوں، یہ لاسٹ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار بلند اور برکت والا ہے، ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں؟ کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ان کلمات سے دعا کرتے ہوئے سنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے اللہ کے اسم اعظم کا نام لے کر اللہ سے سوال کیا ہے۔ اس نام کے ساتھ جب بھی دعا کی جائے اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے اور جب سوال کیا جائے تو اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ اللہم لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ تیرے لیے ہی تعریف ہے، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، احسان کرنے والا، آسمان اور زمین کو پیدا فرمانے والا، عزت اور جلال والا۔ تو آپ نے اس دعا کو جب بھی آپ کی رات کو آنکھ کھلے ضرور پڑھنا ہے اور اللہ پاک سے اپنی جتنی بھی دعائیں ہیں ان کو مانگنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔